الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کے ساتھ ایک سلسلہ شروع کیا ہے سوال و جواب کا، کہ گزشتہ جو بھی لیکچر ہوگا اس پر آپ سے سوال پوچھے جائیں گے، آپ with ریفرنس ٹو آیات جو کل پڑھی ہیں ان کا، تو اس سے آپ کا فہم قرآن کا صحیح جو طریقہ کار ہے اس پہ آپ عمل پیرا ہوں گے۔ اور آپ بھی جو لوگ درس دیتے ہیں آپ بھی یہی کام کریں تاکہ پڑھنے والا جو ہے وہ اپنا شاگردی کا حق ادا کرے، تاکہ اس کی سمجھ میں آئے۔ جب ہم کچھ جا کے درس لے آتے ہیں اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے درس اٹینڈ کر لیا، ثواب مل گیا، کافی ہے، نہیں۔ قرآن آپ دیکھ رہے ہیں کتاب ہدایت ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں ہمارے لیے ہدایات موجود ہے۔ کاش کاش ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں، پھر دیکھیں کہ ہمارے اندر شعور کے ساتھ جب سمجھ کے پڑھیں گے تو کتنی تبدیلیاں آتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے بندے پہ۔ اچھا، اب پہلے تو آپ سوال کا جواب دیں تاکہ پھر میں آگے چلوں۔ اچھا، آپ سے جو سوال ہے پہلے میں اس کا ذکر کرتا ہوں، پھر آپ سے آگے چلتے ہیں۔ اچھا، پہلا سوال میرا یہ ہے، اور پھر آپ نے سوالوں کے جواب دے کے بتانا ہے کہ اس سوال کے جواب میں آپ کے لیے اور میرے لیے کیا میسج ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ پہلا سوال کر رہے ہیں کہ آخرت میں منکرین، جو لوگ اللہ کے منکر ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، قرآن کے منکر ہیں، ان کی تمنا کیا ہوگی آخرت میں؟ اللہ کے سامنے کیا اللہ کے سامنے اپنی تمنا پیش کریں گے؟ کیا آرزو ہوگی ان کی؟ سر جی وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ رسول کی بات مانی ہوتی، اور آج مجھے کوئی واپس بھیجے تاکہ میں اسی طرح کروں جس طرح اس وقت کے رسول نے مجھے بتایا تھا، تو اس کی سب سے بڑی تمنا آیت 58 میں یہ ہوگی کہ مجھے اگر واپس دنیا میں بھیجا جائے، ایک اور چانس دیا جائے، تو پھر دیکھیں میں کتنا پکا سچا مومن بنتا ہوں۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی تھوڑی سی آواز جو ہے نا آپ کی بند ہو آواز گئی بند تھی۔ ہو گئی تھی تو سمجھ نہیں آئی، کیونکہ یہ انٹرنیٹ شاید نہیں تھا۔ اب آواز آ رہی ہے؟ جی اب آئی سر۔ اچھا، اب آپ مجھے بتائیں کہ آج قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ اگر تم نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حق ادا نہ کیا تو آخرت کا انجام یہ ہوگا تمہارا۔ تو مجھے کیا چاہیے؟ مجھے یہ چاہیے کہ ہر جگہ ہر وقت قرآن و سنت کے مطابق اپنے اعمال کروں۔ کتنا بڑا میسج ہے اور کتنی بڑی سمجھ آتی ہے جب میں اس آیت کو سمجھتا ہوں، ایک آیت۔ کوئی سوال آپ کا اس آیت کے بارے میں؟ جلدی بتائیں۔ آگے سنیے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں، سوال ہے آپ کی طرف، مشرکین کا آخرت میں کیا انجام ہوگا؟ آپ سر نے ان کے چہرے سیاہ کر کے اونڈے منہ جہنم میں گرا دیا جائے گا، استغفر اللہ۔ آیت نمبر کیا ہے؟ آیت نمبر 60۔ شاباش، یہ ہوا نا جواب۔
اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنی ذلت کا وہاں عذاب ہوگا کہ اوندے منہ اٹھا کے بندہ پھینک دیا جائے گا اس جہنم میں جو دائمی اور ابدی ہے. کیا مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے نہیں بچنا چاہیے؟ کیوں نہیں سر، توبہ استغفار اللہ ہر اللہ وقت معاف بچائی کرے. رکھے. اچھا، ایک آخری سوال. اچھا، جن کو اللہ تعالیٰ نجات دیں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ سر ان کو کوئی برائی نہیں پہنچے گی اور کبھی بھی غمگین نہیں ہوں گے. ہاں، شاہ جزاک اللہ. کہ ان کو، یہ کون سی آیت ہے؟ 61. شاباش. کہ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمُسُّهُمْ سُوءٌ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. نہ انہیں کوئی برائی پیش آئے گی، کوئی عذاب نہیں پیش آئے گا، اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا، جنت کی نعمتوں میں مزے اڑا رہے ہوں گے. اچھا، یہ کون کرے گا؟ سر جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے اچھا، ڈر یہ کے زندگی. نہیں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جنت اور جہنم میں کون بھیجے گا؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کیوں بھیجے گا؟ کیونکہ سر ہمارے جی وہ کمال کی اللہ بنیاد پہ سر. عشق علی کلی شیء وکیل. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے جو آپ، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. آپ کو یہ آپ کا ذہن جواب دینا چاہیے کہ اللہ اس لیے بھیجے گا کہ عدل کا تقاضا ہے کہ برے کو برائی کا صلہ ملے، اس کو سزا ملے، اور نیکی کرنے والوں کو اس کا جزا اور بدلہ ملے. یہ چیزیں بالکل ایسی ہیں جو ہماری فطرت کی بات ہے، اور یہ قرآن ہر وہ بات کرتا ہے جو عین اچھی فطرت کے مطابق ہے. قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ان سوالوں کا اگر شعوری جواب میرے پاس ہے تو میری اپنی اصلاح کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. یہ بات مانتے ہیں نہیں مانتے آپ؟ جی سر. جی سر بالکل. جی سر جزاک اللہ خیر. اچھا، اب آج آئے ایک اور بات بڑی نوٹ کر لیں آپ سب خواتین و حضرات. وہ بات یہ ہے کہ قیامت کا جو مناظر ہے نا، آج پوری کھولوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. وہ سارے مناظر کافروں نے بھی بھگتنے اور مومنوں نے بھی. کیوں؟ سور جب پھونکے جائیں گے، کتنے سور ہیں وہ اس کی بات تفصیل آ رہی ہے، تو وہ مناظر کافر تو پریشان ہو جائے گا، اتنا پریشان کہ اس کی پریشانی کی کوئی حد نہیں ہوگی. اور مومن مطمئن ہوگا. یہ مجھے دونوں سوالوں کے جواب دیں کہ کافر پریشان کیوں ہوگا اور مومن مطمئن کیوں ہوگا، ان حالات میں مطمئن رہے گا کیوں؟ جلدی سر بتائیں. مومن نے قرآن پاک پڑھا ہوگا، اسے سارے یہ معاملات پتہ ہوں گے اچھا، پہلے سے کہ یہ آپ نے دیکھو بڑی گے. صحیح بات کہی، قرآن پڑھو گا. آپ بتائیں مجھے کہ کتنے سور ہیں اور کیا صورتحال ہوگی ہر سور کے بعد؟ سر پہلے سور میں تو جب پہلا سور ہوگا تو سب چیزیں ایسے قرآن پاک نے نقشہ بیان فرمایا ہوا ہے کہ سب چیزیں دیکھیں، کس طرح مجھے سے آسمان قرآن کا زمین نقشہ آسمان. بتائیں آپ. میں اسی لیے سوال کر رہا ہوں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کتنے سور ہیں، ہر سور کے بعد کیا صورتحال ہوگی. اس لیے کہ جو مومن ان سب چیزوں سے قرآن سے واقف ہوگا اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. وہ مطمئن رہے گا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میں نے قرآن میں پڑھا ہے، وہی ہو رہا ہے، وہی اللہ کر رہا ہے جس کے پاس ساری طاقتیں اور قدرتیں ہیں. جی سر پہاڑ اڑنے لگیں گے روئی کے گالوں کی اب طرح، میں آج سمندروں آپ میں کے آگ سامنے، لگ جائے گی. سر پلیز جی پہلے آپ ذرا چپ رہیں اور پوری طرح سمجھیں، سوال کریں. میں آپ کے سامنے پہلی آیت پڑھ رہا ہوں، آیت 68، جس میں یہ ذکر ہے، اور آج میں تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ میں اور آپ سمجھ لیں کہ آخرت کے مناظر کیا ہیں جن سے ہر آدمی نے، چاہے وہ مسلم ہے یا کافر ہے، اس نے گزرنا ہے. اور وہ پیش آ کے رہیں گے کیونکہ میرے اللہ کا فرمان ہے، اور میرے اللہ کے فرمان سارے کے سارے برحق اور سچے ہیں. اچھا، اب سب سے پہلے سنیں،
آیت 68 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور سور پھونکا جائے گا. یہ سور پھونکا جانے کی کیفیت سمجھیں ذرا. حضرت اسرافیل جو فرشتے ہیں وہ لے کے سور پھونکنے کا آلہ ان کے منہ میں لگا ہوا ہے اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے اور میں وہ سور پھونک دوں جس کا اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں. لہذا سور پھونکنے میں اللہ تعالیٰ بالکل روز اول سے فرشتے کو تیار کر رکھا ہے، جو ہی حکم دیں گے اور تو وہ سور پھونک دے گا. اچھا، جب سور پھونکے گا فَصَائِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور سب کچھ مر کر گر جائیں گے جو آسمان اور زمینوں میں ہیں. تو زمینوں اور آسمان میں جتنی مخلوق ہے جاندار ہے وہ مر جائے گی. اس کو کہتے ہیں، لکھیں، پہلا سور ہے جس کا یہاں آیت 68 میں ذکر ہے کہ پہلا سور پھونکا جائے گا اور ہر چیز جو ہے وہ بے ہوش ہو جائے گی، یعنی خوف زدہ ہو جائے گی مر کر. وہ دوسرا سور ہے اگلا. پہلے سور میں صرف کیا ہوگا کہ ہر چیز ڈر جائے گی، خوف زدہ ہو جائے گی. یہ ہے پہلا سور، اور اس کی دلیل یہ ہے، یہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے. قرآن میں آپ لکھ لیں تاکہ آپ کو بالکل اس کو کہتے ہیں کہ یہ پہلا سور ہے، اور اس کا ذکر ہے سورہ نمل کی آیت 87 میں. لکھ لیا آپ نے؟ جی سر. اور اس کا ترجمہ سن لیں. جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے وہ گھبرا اٹھے گا سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے گا. یہ سورہ نمل کی 87 کا ترجمہ ہے. تو اس کو پہلے نفخہ کو کہتے ہیں نفخہ فزع، فیض. تو پہلی پھونک جب ماریں گے اور پہلا سور اس کو کہیں گے، اس میں جو ہے سارے انسان گھبرا جائیں گے. لکھ لیا آپ نے؟ جی سر. کوئی سوال؟ اب سنیں قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں کہ اس گھبرانے کے بعد کائنات کی صورتحال کیا ہوگی، وہ بھی لکھ لیں. کائنات ہل جائے گی. نمبر 2، زمین و آسمان کانپ اٹھیں گے. نمبر 3، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹوٹ کر اڑتے پھریں گے. نمبر 4، سمندروں میں آگ لگ جائے گی. نمبر 5، سورج بے نور ہو جائے گا اور چاند ٹوٹ جائے گا. اور ان سب کے دوران انسان جو ہیں وہ سخت گھبراہٹ اور خوف میں مبتلا ہوں گے. یہ ہے پہلا سور جو میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے. ہر مسلمان، ہر کافر جو پیدا ہوا ہے وہ جو زندہ ہوگا اس وقت وہ اس منظر کو دیکھے گا. آپ نے لکھ لیا یہ؟ سر جی ایک دفعہ دوبارہ بول دیں. نہیں تو جب میں کہہ رہا ہوں لکھیں تو پھر آپ لکھتے کیوں نہیں ہیں؟ پہلے سور کے بعد کائنات کیا ہوگی؟ کائنات ہل جائے گی. نمبر 2، زمین و آسمان کانپ اٹھیں گے. نمبر 3، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹوٹ کر اڑتے پھریں گے. نمبر 4، سمندروں میں آگ لگ جائے گی. نمبر 5، سورج بے نور ہو جائے گا اور چاند ٹوٹ پڑے گا اللہ کے حکم سے. اب یہ ساری صورتحال جو ہے وہ دیکھ کر لوگ سخت گھبراہٹ میں اور خوف میں مبتلا ہوں گے. یہ ہے جو پہلے سور کے بعد کی صورتحال ہے.
बात समझ आ गई आपको? कोई सवाल? बिल्कुल सर, वजाहत चाहते हैं। जी, कोई वजाहत है ये तो आपने बताएं। आपने 87 का हवाला दिया सूरह नमल का, तो उसकी जो आखिरी हिस्सा है ना 87 का, उसमें लिखा है वा कुल्लुन आतूहु दाखिरीन, और सब के सब आएंगे उसके पास जलील होकर। ये इससे लगता है कि ये दूसरे सूर की बात हो रही है, थोड़ा वाज़े करिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन पहले आयत के पहले हिस्से में वो पहले सूर का जिक्र है जिसमें इंसानों की घबराहट का सारा जिक्र है, और उस घबराहट की वजह मैंने आपको बता दी है। ये चीजें भी कुरान में मौजूद हैं कि कायनात का हाल क्या होगा, सितारे कैसे टूटेंगे, चांद कैसे होगा, सूरज कैसे बेनूर हो जाएगा, वगैरह वगैरह। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो आखिरी जब जो वहां है वो तीसरे सूर के बारे में है, लेकिन जो जज़ाक पहला हिस्सा है वो पहले सूर के बारे में है। और पहला सूर को हम कहेंगे ये नुफ़ख़ फज़ा है, फेज है एन, कि घबराहट, डर, खौफ। बात समझ आ गई? बिल्कुल सर। जज़ाकल्लाह। आपकी क्लैरिफिकेशन से और लोगों का भी फायदा होगा, लोग सवाल नहीं करते, सवाल करने चाहिए। अच्छा, अब कोई सवाल आपका पहले सूर के बारे में? अब आइए दूसरा सूर, बड़े गौर से समझिए, ताकि ये हम, आपको पता है ना कि जिस शख्स ने कुरान से ये समझ लिया जब ये वकूअ पज़ीर होगा सब कुछ, तो वो बिल्कुल मुतमईन होगा कि मेरे अल्लाह ने कुरान में सब बता दिया है, मैं तो पढ़ के आया हूँ, मैं तो समझ के आया हूँ। लेकिन अगर उसने कुरान बेसोचे समझे पढ़ा और ये वाकयात वहां देखेगा तो वो भी काफरों की तरह परेशान होगा। बात अच्छी तरह समझ लें, ये कुरान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा, अब आइए दूसरा सूर, इसका जिक्र कहाँ है भला? कौन आप में से बताएगा? दूसरे सूर का जिक्र कुरान में कहाँ है? सर सूरत जुमर की ही 68 आयत है बस। कौन सी आयत? 68 किसकी? सूरत जुमर की। बिल्कुल आपने ठीक कहा, एक्सीलेंट। और तीसरे सूर का जिक्र कहाँ है? अब आपकी हर सूरत जुमर की ही आयत नंबर 69। दोनों सूरों का जिक्र उसी सूरह 68 जुमर है, की आयत 68 में है। 68 में है, आधा आधा सर पौन। जी सूरह यासीन में भी तो है ना? आप पहले जो मैं बात में कह रहा हूं ना, उसको अच्छी तरह नोट करें, फिर मैं आप सारे हवाले बताऊंगा आपको। बस तेरा दिमाग खराब हो है जी ना, मैं चुप सर जी करके। तीनों सूर का जिक्र इसी आयत में 68 में, किसमें? 68 में ही तीनों सूर का जिक्र। पढ़ें जरा 68, आप मुझे बताएं कि तीनों का जिक्र कैसे है, पढ़ें। सर जैसे ये उस रोज सूर फूंका जाएगा और सब मर जाएंगे। पहला सूर वनुफिहा आयत पढ़ें आप। फी सूरी फसाइका मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी इल्ला मा शा ये अल्लाह पहला सूर है। फिर सुम्मा नुफिहा फीही उखरा, फिर ये दूसरा है। फइज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, ये तीसरा है, खड़े हो जाएंगे। ये आखिरी सूर है, कब्रों से उठने का। ये अब यहां कंफ्यूजन है और आप क्लियर हो जाएं बिल्कुल। कुरान भी 3 सूरों का जिक्र करता है और हदीस भी 3 सूरों का जिक्र करती है। हदीस के भी हवाले में देता हूं आपको। कुरान मैंने आपको बताया है कि पहले सूर का बड़ा क्लियर जिक्र है सूरह नमल की 87 में, वहां तीसरे सूर का भी जिक्र है। यहाँ जो आप पढ़ रही हैं आपने गौर से नहीं पढ़ा, ना समझा कि पहले सूर का भी जिक्र है और तीसरे सूर का भी जिक्र है, लेकिन हर चीज खत्म हो जाएगी। अब मैं जो बता रहा हूं आप लिखें, लिखने के बाद मुझसे सवाल करें। अगर गलत मैंने कहा है तो मैं अपनी इस्लाह कर लूंगा, अगर आपने गलत समझा है तो अपनी इस्लाह कर लें, ताकि क़यामत के दिन जब ये सब वकूफ़ पज़ीर हो तो हम बिल्कुल मुतमईन हों, क्योंकि हमें पता है अल्लाह ताला ने ये सब बता दिया है। पहले सूर का मैं बता चुका हूँ, दूसरे सूर में
سب ختم ہو جائیں گے. لکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلو. دوسرے سور میں سب ختم ہو جائیں گے، ہر جاندار مر جائے گا، اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی. سورہ زمر کا آیت جس میں یہ ذکر ہے، جتنا حصہ ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور سور پھونکا جائے گا تو سب آسمانوں اور زمین والوں کو غش آ جائے گا، یعنی موت آ جائے گی، مگر جسے اللہ چاہے. اس کا کیا مطلب ہے مگر جسے اللہ چاہے؟ سر جس کے نیکیاں زیادہ ہوں گی اور برائیاں کم ہوں گی، اسے اللہ کیا تعالیٰ بک اپنے رہی ہیں آپ؟ شاید کیا سر فرشتے، کچھ فرشتے نہیں، جن کو یہ اللہ تعالیٰ ایک منٹ، چاہیں گے یہ وہ مسز تو آصف آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ جس کا پڑھے بھاری ہوں گے، جس کے عمل اچھے ہوں گے، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ دوسرے سور کا بیان ہے؟ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ سوچ کے بات کریں. آپ تو قرآن کے بڑے اچھے شاگرد ہیں. خدا کے بندو، کیا آپ لوگوں نے کنفیوز کر رکھا ہے؟ میں لکھوا اس لیے رہا ہوں کہ ایک ایک آپ لکھیں. پہلا لکھوا دیا. دوسرا یہ ہے 3 چیزیں ہوں گی. ساری انسان ختم ہو جائیں گے، جاندار، ہر جاندار مر جائے گا، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی. اور جس سورہ 68 کو آپ نے بتایا اسی میں ذکر ہے. کہاں تک؟ میں اتنا حصہ پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان والوں کو موت آ جائے گی، مگر جسے اللہ چاہے گا. اب بات اتنی سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جی سر، جزاک اللہ سر. اچھا، اب یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ چاہے گا وہ بچ جائیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ سر اللہ کے فرشتے جو ہوں گے. اب یہی آپ لوگوں نے نہیں پڑھا اور نہیں سمجھا. قرآن نے کہیں نہیں بتایا کہ کون بچیں گے. ہمیں ایک بات ویسے قرآن کی دیگر سورتوں میں ذکر ہوا ہے کہ موت کو آخر میں جب جو جنت اور جہنم میں چلے جائیں گے پھر موت کو ذبح کیا جائے گا، تو موت کا فرشتہ غالباً زندہ رہے گا. یہ اب اس آیت کے حوالے سے میں بات آپ کے سامنے رکھ رہا. لیکن کیونکہ اللہ نے نہیں بیان کیا کہ کون بچے گا موت سے اللہ کے علاوہ جو اللہ کے حکم سے بچیں گے، لہذا ہم بھی جو چیز نہیں بتائی گئی وہ ہمیں خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ بالکل پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہوگی صورتحال دوسرے سور پر. سمجھ آ گئی آپ کو؟ جلدی بتائیں. جی سر، یہ ایک بات ادھر کلیئر کرنی ہے. یہ آیت میں آپ نے بتایا ہے کہ پہلا سورج ہے، ونفخ فی الصور فصعق. اس میں تو یہ کہہ رہے ہیں سب مر جائیں گے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سور پہ ساری چیزیں گھبرا جائیں گے سب لوگ، سب دیکھ کے. بالکل. پہلے میں دیکھیں نا، وہ جب زمین پہاڑ اڑیں گے اور ہر زلزلے آئیں گے تو لوگ گھبرا اٹھیں گے. یہ پہلا سور ہے. دوسرا سور جب اللہ حکم دے گا اسرافیل کو سور پھونکیں گے تو سارے لوگ مر جائیں گے، ہر ذی روح مر جائے گا. میں نے لکھوا دیا آپ کو. سر وہ آپ نے لکھایا ہے، لیکن اس آیت میں تو یہ سب مر جائیں گے، یہ دوسرا سور ہے نا پھر. تو میں نے تو دوسرا سور کی لکھوایا ہے. آپ نے لکھا ہے جو پہلے سور میں نے لکھوایا ہے آپ کو. جی سر جی، وہ لکھا ہے کائنات ساری ہل جائے گی، زمین و آسمان کانپ جائیں گے. کہیں کسی کے مرنے کا ذکر ہے وہاں؟ نہیں سر جی. تو دوسرا سور میں لکھوایا ہے آپ کے ہر جاندار مر جائے گا، لکھا ہے آپ نے. جی سر. تو پھر آپ کو کیا کنفیوژن کیا ہے؟ نہیں سر، بس مجھے یہی تھی کہ اس آیت میں جو یہ آیا ہے یہ تو دوسرا سور ہے. آپ نے پہلا لکھوایا ہے لیکن اس آیت میں نہیں ہے پہلا سور. تو میں یہ نے مجھے یہ آیت دوسرے سور کے حوالے سے ہی بیان کی ہے. جی سر سمجھ آ گئی. اچھا، یہی تو سمجھنا ہے. آپ نہیں سمجھتے. قرآن کو پڑھ کے ٹیکن فار گرانٹیڈ، بس یہ ٹھیک ہے جی. نہیں، ایک ایک چیز کو سمجھ کے جانا ہے تاکہ قیامت کے دن ہم جب یہ مرحلہ آئے ہمیں پتہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں سکون عطا فرمائیں گے کیونکہ اس بندے نے قرآن میں پڑھ کے سمجھ کے
تو اس لیے ہم وہاں مطمئن ہوں گے، حالانکہ یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا۔ اب بات سمجھ آئیے شبانہ کہ نہیں آئی؟ جی سر الحمدللہ۔ اچھا، اب آ جائیں، یہ میں نے ابھی قرآن سے ثبوت دے رہا ہوں، آپ کو حدیث کا الگ سے بتاؤں گا۔ تیسرا سور، اس سور کو کہتے ہیں قیام یا بعثت، کہ دو قبروں سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے یا دوبارہ ان کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے گا۔ تو تیسرا سور جب اسرائیل پھونکیں گے تو سارے لوگ اپنی قبروں سے زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف چلنا شروع کر دیں گے۔ لکھیں آپ، زمین انسانوں، تیسرے سور کے بعد زمین انسانوں کو باہر نکال دے گی۔ نمبر 2، سب ننگے پاؤں ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھائے جائیں گے۔ نمبر 3، لوگ محشر میں، میدان حشر میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ نمبر 4، وہاں پر حساب و کتاب، میزان جس میں تولے جائیں گے اعمال، پھر وہ پل صراط سے گزریں گے، اور پل صراط سے گزر کے جہنمی اس پل صراط سے گر جائیں گے، نیچے جہنم ہوگا، اور جنتی پار کر جائیں گے اور اس طرح جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ چاروں پوائنٹ لکھ لیے آپ نے؟ جی سر۔ سمجھ بھی آ گئے؟ اس کا ذکر سورہ زمر کی آیت 68 میں آگے چل کے ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اب خلاصہ اس کا سن لیں۔ پہلا سور گھبراہٹ اور ہولناک زلزلہ ہوگا جس میں کائنات میں انتشار ہوگا۔ لکھیں تاکہ آپ کو، پہلا سور گھبراہٹ اور ہولناک زلزلہ ہوگا، کائنات میں انتشار ہوگا۔ دوسرا سور، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ اور تیسرا سور، سب زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہوں گے تاکہ حساب کتاب ہو۔ اب آپ کا کوئی سوال ہو جلدی سے کریں۔ سر یہ سورج یاسین کی 51 اور 52 آیت ذرا کی وضاحت کر دیں۔ آپ پڑھیں جتنی آیتیں باقی قرآن میں ہیں، ان 3 بنیادی 2 آیتیں جو ہیں سورہ نمل کی، جس میں پہلے سور کا ذکر ہے گھبراہٹ والے کا، اور یہ آپ نے خود بتائی ہیں کہ یہ سورہ زمر کی 68 میں دونوں بعد کے سوروں کا ذکر ہے، جس میں پہلے میں ساری کائنات ختم، زیرو ختم ہو جائیں گے، اور وہ جو تیسرا سور ہے اس کے بعد لوگ قبروں سے زندہ اٹھ کے میدان حشر تک پہنچیں گے جا کے۔ باقی ساری آیات انہی کی تشریح ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی جزاک اللہ سر۔ اچھا، اب میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو وہ احادیث بھی بتاؤں گا جس میں ان 3 سر آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ شبانہ جی وہ میرا خیال ہے ڈھونڈ رہے ہیں وہ حدیث جو ہے
اچھا وہی آواز میں نے کہی نہیں. یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ بندے کے پتر بنو نا. آواز آ رہی ہے؟ جی سر اب آئیے. یہ بار بار کیوں کٹ رہے ہو؟ نہیں نہیں، گڑبڑ تم کرتے ہو. اچھا اب بڑے غور سے سنیں. آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. اچھا. کالو یا ویلنا، وہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، من باسنا من مرکدنا، ہمیں اپنی قبروں سے، خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا؟ ان سے کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ تو وہ وعدہ ہے جو رحمان نے کیا. وصدق المرسلون، اور رسولوں نے بالکل سچ کہا، انہوں نے یہ خبر دی ہے ہمیں. تو اب یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو، آپ یاد نہیں رکھتے، مجھے یاد ہے کہ ہوگا کیا بلا، یہ کیوں الفاظ کہیں گے. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ کافروں کو جہنم سے کھڑکی کھول دی جا رہی ہے، انہیں صبح شام عذاب دکھایا جا رہا ہے قبر میں کہ یہ تمہارا حال ہونا ہے. قرآن میں بھی ثبوت ہے. اور پھر جنت، جو نیک لوگ ہیں ان کے قبروں کو اللہ نے کھڑکی جنت کی طرف کھول دی ہے، اور وہ بڑے خوش مطمئن ہیں. لیکن یہ جب اٹھانے کا وقت آئے گا تو ان دونوں پر اللہ تعالیٰ آرام کی نیند طاری کر دیں گے. جہنمیوں کا عذاب اللہ تعالیٰ ختم کر کے ان کو سلا دیں گے. یہی حال مومنوں کا ہوگا. اب جب اٹھائے جائیں گے تو وہ حیرت سے کہیں گے، جس طرح آپ بھی سوتے بھی کوئی اٹھا دیتا تو آپ کون شور کر رہا ہے، فوراً آپ ہنگامہ کرتے تھے. تو یہ اس کی کیفیت بیان ہوئی ہے، اور بالکل فطری انداز میں بیان ہوئی ہے. اور اب ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ تو تمہیں انبیاء نے بتایا تھا، یہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تم نے پڑھا نہیں تھا؟ تو یہ آیت یاسین کی 52 کی ایکسپلینیشن ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ بولیں. جی سر. جی سر جی جی. الحمدللہ سر. جی سر. اب یہ سارے مراحل آج سمجھ لیں، سوال کر لیں، تاکہ یہ میرا اور آپ کو جب وہاں موقع ہو تو ہمیں پتہ ہو کہ قرآن نے یہ بات بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے، اور ہمیں بات بڑی کلیئر ہے. ٹھیک ہو گئی؟ جی سر. جی سر. جی سر. اب میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو اس کا حوالہ دوں گا. اچھا اب ایک دیکھیں، یہ آیتیں سب آپ کو اس وقت، مثلا سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم ینفخ فی صور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا تم لوگ فوج در فوج، یعنی گروہ در گروہ حاضر ہوگے. بھلا یہ کس سور کا ذکر ہے؟ جلدی بتائیں. تیسرے سور کا. تیسرے کا. تیسرے سور کا سر. تیسرے تیسرے کا سور سر. کا ذکر ہے. کیوں؟ قبروں سے اٹھ کے چلے جا رہے ہیں فوج در فوج میدان حشر میں حساب دینے کے لیے. اب اگر آپ نے سمجھ رہا ہے تو جہاں کہیں ذکر آیا ہے کون سے سور کا ذکر ہے، یہ آخری صورتوں میں بالکل سب چیزیں موجود ہیں. اب آپ کو اس قابل ہونا چاہیے، یہ جو میں نے آپ کو سمجھایا 3 سور، کہ یہ کس سور کا ذکر ہے یہاں. سر ایکسکیوز می، انسان تو پوری دنیا میں ہوں گے، اور میدان حشر کی طرف کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی ہے کہ دوڑ کے پہنچ جائیں گے. اچھا آپ کو کیوں اتنی حیرت ہو رہی ہے؟ میں سر حیرت نہیں ہو رہی، میں کہتی ہوں اللہ نہیں نہیں، تعالیٰ کی اللہ کی قدرت طاقتوں اور قدرتوں کا ادراک ہے آپ کو. بالکل سے ہے سر. جس نے یہ اتنی دنیا کائنات بنائی، انسان پیدا فرمائے، دنیا کو، اس کو قیامت کے دن جمع کرنا اس کے ایک حکم کی بات ہے.
جی سر کوئی مشکل نہیں ہے، اگر اللہ آپ کو تعالیٰ اللہ کی کی قدرت ہے طاقتیں سر۔ قدرتیں اور اس کا اقتدار اور اختیار کا پورا ادراک ہے تو ہر جی کام جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے اللہ بالکل ویسا ہی کرے گا جیسا حکم دیا ہے. جی سر بالکل ایسے ہی ہوگا۔ یہ میرا اور آپ کا یقین ہونا چاہیے. پھر ایمان کیا اور کیا ایمان کیا چیز ہے بتائیں مجھے. جی سر ایسا ہی ہے۔ اب میں نے ابھی تک صرف آپ کو یہ ایکسپلین کیا ہے اور 35 منٹ میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اور اس کے بعد ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، اور ایک اور تیسرا سور پھونکا جائے گا، آخری سور، جب وہ قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے تو سیدھے چل دیں گے کس طرف؟ میدان حشر کی طرف۔ میدان حشر میدان میں۔ میدان حشر. حشر کی طرف. بالکل ہر آدمی، اللہ کا حکم ایسا ہوگا اور انسان کے مانے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ اللہ نے زندہ کر کے کھڑا کر دیا قبروں سے، چلو، اور سارے انسان چلے جا رہے ہیں. مومن خوشی سے جا رہے ہیں کہ وہاں ان کو اللہ تعالیٰ ان کے دنیا میں جس مصیبتیں مشکلیں اس کے دین کے لیے گزاری اس کا ان کو اجر ملے گا، اور وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے تھے وہ پریشان حال ہوں گے. اب بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ سر الحمدللہ۔ جی سر جزاک اللہ خیر. یہ پورا اچھی طرح سمجھ لیں. آج سوال کر لیں ورنہ میں نے کل سوال کرنے ہیں. اچھا، اب یہ آیت کلیئر ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جی سر۔ آیت 68. جی سر جی جزاک اللہ۔ اچھا، تو پہلے سور کا ذکر کہاں ہے بلا؟ سورت کلیئر نمل سورہ نمل 87۔ 87۔ شاباش. اور اسی کا ذکر آپ کو مل جائے گا سورہ نازیات 79 نمبر پر ہے قرآن. سورہ نازیات کی آیت 6 تا 8 میں. وہاں پہلا ذکر اس کا ہے، پھر باقی صورتوں کا بعد، سور کا بعد میں ذکر ہے. آپ کا کوئی سوال ہو آیت 68 پر، ورنہ کل میں نے سوال کرنے ہیں آپ سے. اب آ جائیے، اگر کلیئر ہے. 35 منٹ میں نے اس لیے لیے ہیں کہ آج آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے. اچھا، اب آ جائیں آیت، نیکسٹ آیت 69. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں. چاند تارے مطلب سورج سب بے نور ہو جائیں گے، اندھیرا ہوگا اس میں، اللہ تعالیٰ کا نور اس پیار کی صاحبہ، روشنی ہوگی۔ آپ بالکل بات پچھلے سے جوڑ کے کہیں تاکہ سمجھ آئے کہ آپ نے سمجھا ہے. آپ نے پچھلے کچھ بھی نہیں سمجھا. میں بتا دوں آپ کو، جب وہاں اللہ نے کہہ دیا کہ سورج بے نور ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے اس اندھیرے کو ریپلیس کیا کرے گی؟ یہ روشنی جس کا یہاں ذکر ہے. جی سر، اللہ تعالیٰ کا نور۔ ہاں، تو آپ نے کیوں نہیں کہا کہ مجھے بتایا کہ اللہ کا نور؟ اب یہ اللہ کا نور کیا ہوگا ہمیں بالکل نہیں پتا، نہ اللہ نے بتایا ہے نہ ہمیں ضرورت ہے. اللہ کا نور ایسی چیز ہوگی جس سے پوری سورج کی جو اندھیرا ہے وہ چھٹ جائے گا اور پوری ہر چیز نظر آئے گی. اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر۔ اچھا، اب سنیں، بندے کہاں پہنچ گئے ہیں؟ میدان حشر میں. اور وہاں کا اب آ رہا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور اعمال نامہ ان کے سامنے رکھ دیا. اللہ اکبر. یہ بہت بڑا مرحلہ ہو کہ پوری انسان کی دنیا کی کارکردگی اس اعمال نامے میں ہے. اور سورہ کاف میں اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا نا، حیران پریشان ہو کے پتہ کیا کہے گا؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة
ولا کبیرۃ الا احصاها. کیسی ہے یہ کتاب کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے. خود حیران ہوگا انسان. اچھا، ایک اور آیت ہے قرآن میں نے آپ کو پڑھا چکا ہوں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اعمال نامہ کیسا ہوگا. وہ کون سی صورت ہے اور کون سی آیات ہے؟ ہر سورج الجلال میں ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ شبانہ. یہ ہے وہ، جب دیکھے گا تو کہے گا سورہ زلزال کی آیت 6 تا 8، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. نیکی ذرا برابر کی ہوگی، کوئی پتھر ہٹایا ہوگا اس نے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، وہ بھی وہاں موجود، حالانکہ وہ چلتے چلتے اس نے ٹھوکر مار کے ہلاک کر دیا. کسی شخص کو کسی مرد نے بری نگاہ سے دیکھا، وہ اس کے وہ برائی بھی معمولی جو اس نے آنکھ سے اشارے کیے یا آنکھ کو استعمال کیا بری نظر کے لیے، وہ بھی وہاں موجود. آپ سنیں، قرآن پڑھنے والا یہ جب پڑھے گا سمجھے گا تو مجھے بتائیں کہ وہ برائی کرے گا، چھوٹی سے چھوٹی برائی کرے گا؟ بتائیں. نہیں سر جی. وہ بالکل بھی نہیں کوئی سر. نیکی چھوڑے گا؟ ہرگز نہیں چھوڑے گا. یہ ہے قرآن پڑھ کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کا جذبہ قرآن ہی سے پیدا ہوتا ہے. جی سر، قرآن پڑھے گا تو پھر پتہ چلے گا نا. صرف پڑھے گا نہیں، پڑھ پڑھ کے پڑھتے ہیں. جی سمجھے گا، عمل کرے گا. جب کھولے گا ہی نہیں تو پتہ کیا چلے گا پھر اسے. اگر ساری عمر قرآن پڑھتا رہا اور ترجمہ سمجھا نہیں تو وہ کہاں سے ہدایت پائے گا؟ مجھے بتائیں نا. یہ پتہ نہیں لوگوں کے ذہنوں میں کہاں سے آ گیا کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں. بالکل نیکیاں ہیں، حدیث صحیح ہے، لیکن نیکیاں اس کے لیے ہیں جو قرآن پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کا حق ادا کرے، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں نعوذ باللہ کہ سور کیا ہیں اور قیامت کے دن کیا ہوگا، پہلے سور پہ کیا ہوگا، دوسرے پہ کیا. تو میں بھی اتنا ہی پریشان ہوں گا جتنا یہ کافر ہو رہا ہے. لیکن اگر میں نے قرآن میں پڑھ کے سمجھ رکھا ہے، میرا رب مجھے بالکل سکون عطا فرمائے گا کہ اس نے تو میری ہدایت کے مطابق جو قرآن میں نے دی ہے وہ سمجھتا ہے. میں اس وقت دعائیں مانگوں گا اللہ سے. اچھا، اب سورت کا پہلا حصہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا اور وَوُضِعَ الْكِتَابُ. یہاں تک کوئی سوال ہو جلدی بتائیں. شاباش، آگے سنیں. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کتنے بے گناہ جیلوں میں بند پڑے ہیں اور کتنے ظالم اور مجرم لوگ جو ہیں وہ باہر گھوم پھر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. جو عدل اور انصاف وہاں ہوگا نا، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. اچھا، کیوں وہ عدل ایسا کیوں ہوگا کہ وہاں کوئی نیکی ذرا برابر جو ہے وہ اجر کے بغیر نہیں ہو سکے گی، اس کو اجر مل کے رہے گا، اور جس نے ذرا بھی برائی کی ہوگی اس کو سزا مل کے رہے گی. یہ کیوں ہوگا؟ سر اللہ تعالیٰ عادل ہے نا. کل کا تقاضا ہے کہ اچھے کو نیک کو نیکی کا بدلہ ملے اور برے کو برائی کو. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک بات آپ پہلے اگر کہیں نا کہ کیونکہ یہ عین عدل کا تقاضا ہے کہ برائی کو برے کی اس کی برائی کی سزا ملے اور نیک کو اس کا بدلہ ملے، اور اللہ عادل ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا دنیا میں، اور آخرت میں ایسا ہی ہوگا. اور آخر میں اللہ کہتے ہیں نا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ،
اور ان پر کوئی ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں۔ سر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اعمال کا جو ہے نا گواہ ان کے خود اللہ تعالیٰ اعضاء کو بھی بنا دیں گے، اور ان کے اعضاء خود گواہی دیں گے، تو پھر ان پہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے جرم ثابت ہو چکے ہوں گے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اگر آپ اس کو مختصراً یہ کہیں کہ ظلم تو وہ ہوتا ہے کہ کسی کی نیکی ہو اور اس کو اجر نہ ملے، ظلم یہ ہوگا کہ کسی کی برائی ہو اور اس کو سزا نہ ملے، یہ تو وہاں ہونے کا نہیں۔ کیوں؟ جیسے آپ نے کہا کہ رب کو سب پتہ ہے، اور ایسا سسٹم ہے کہ گواہی اس کے خلاف اس کے اپنے اعضاء جن سے انہوں نے کیا ہے وہ دے رہے ہیں، لہذا کوئی ظلم وہاں نہیں ہوگا، عین عدل کے مطابق فیصلے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہاں اس بات کو صاف بتا دیا، دنیا میں اللہ نے دکھا دیا کہ حضرت نوح کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ نافرمان ہے اللہ کا نام۔ آخرت میں بھی عدل کی کمال ہوگا۔ یہ آیتیں سورہ زمر کی بہت اہم ہیں، ان کو پوری طرح سمجھیں، پوری طرح۔ تو میں پھر ترجمہ کر دیتا ہوں آیت جو زیر مطالعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ سر جی وہ بِنُورِ، اشراقہ ہے، را کاف کے اوپر زبر ہے، اشراقہ تلر۔ ساری وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اپنے رب کے چمک اٹھے گی نور سے، کیونکہ سورج تو ہے نہیں۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب اعمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور اللہ لے آئے گا ان انبیاء کو تاکہ وہ اپنی امتوں پہ گواہی دیں، وَالشُّهَدَاء، اور گواہ لے آئے جائیں گے، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور حق کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا۔ کوئی سوال، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو؟ یہ اس میں آیت میں ہے وجیہ بالنبیین و شہداء، نبیوں کے ساتھ شہداء اور دوسرے کون ہوں گے؟ دیکھیے، شہداء کا مطلب ہے گواہ، اور گواہ کون ہوں گے؟ اب نبی تو اس لیے گواہ ہے کہ اس کو اللہ نے بھیجا ہے اور اس نے دعوت دی، اور پھر اس کا جواب کیا ملا یہ ساری بات نبی بتائے گا۔ اب شہداء گواہ کون ہوں گے؟ گواہ سب سے پہلے زمین گواہی دے گی، ہمارے اعضاء گواہی دیں گے، اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی اللہ تعالیٰ مخلوق میں جس کو جو اس سے متعلق ہوگی، اللہ اس سے بھی ہمیں مطمئن کرنے کے لیے سوال و جواب ہوں گے۔ تو لہذا شہداء یہاں ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس بندے کا معاملہ کتنا ہے، کیسا ہے، اور کون کون گواہ ہیں، وہ سارے لائے جائیں گے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ الحمدللہ۔ اچھا، سر کوئی یہ جو سوال؟ حق ہے نا، یار اس میں نا یہ میدان حشر کے 6 پوائنٹس بیان کیے گئے ہیں ایک ہی آیت میں۔ کیا مطلب؟ سر ایک ہی آیت میں 6 پوائنٹس بیان کیے گئے ہیں کہ ادھر کیا کیا کچھ ہوگا، ایک میں اسی نے آیت میں۔ آپ کو بتایا ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت میں کئی کئی مضامین بیان ہوئے ہیں، اور یہ آپ کا اور میرا فرض ہے کہ ہم ان پوائنٹس کو میں الگ الگ جیسے کر کے بتاتا ہوں آپ، تاکہ پوری بات کھل کے سمجھ آئے کہ اس آیت کے اندر کیا کیا چیزیں بیان۔ یہ 1000 دفعہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہر آیت کے مضامین اپنی جگہ پہ مستقل اور کئی کئی پہلو سے ہیں۔ اب اسی کی تفصیل جو اوپر بتائی ہے نا آیت 69 میں، فرمایا وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا، ساری وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ جو اوپر کہا نا کہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس کی یہ تشریح ہے کہ ہر آدمی کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ، اگر گناہ ہے پوری سزا ملے گی، اگر نیکی ہے تو پورا اجر ملے گا۔
آگے اللہ کی صفت بیان کر دی گئی تاکہ بندے کو پورا سمجھ آ جائے کہ یہ کیوں ہوگا. وَهُوَ أَعْلَمُ، اور وہ سب سے بہتر جانتا ہے. عالم سپرلیٹو ڈگری ہے. بما یفعلون، جو لوگ وہ کچھ کرتے رہیں اس کو اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے. اس لیے کہ اللہ ان وسوسوں سے واقف ہے جو اس کو آ رہے تھے، اللہ اس کی خواہشوں سے واقف ہے، اللہ اس کے نفس امارہ میں جو کچھ بن پڑ رہا تھا، شیطان جو کچھ کر رہا تھا، اور پھر وہ کس طرح اس کو ریزسٹ، کس طرح وہ تھا، کس طرح ان کے جال میں پھنس رہا تھا. یہ ساری چیزیں مائکرو ڈیٹیل میں بڑی تفصیلات کے ساتھ اللہ کے علم میں، اس لیے اس کا یہ فیصلہ بالکل برحق ہوگا. پھر پڑھ دیتا ہوں آیت 70. وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور ہر جان کو جو کچھ اس نے عمل کیا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. وَهُوَ عَالِمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کا خوب علم ہے. کوئی سوال جو ان آیات 68 69 اور 70 کی میں ہوا ہو؟ سر یہ ذرا حق جو لکھا ہے اس کو مزید وضاحت کر سکتے ہیں کہ بینہم بالحق، فیصلہ حق سے کیا مراد ہے؟ اللہ اکبر. حق سے مراد یہ ہے، سنے غور سے، کہ کوئی نیکی بغیر اس کے اجر کے نہیں رہے، اور کوئی برائی کا اس کو سزا جو ہے وہ مل کے رہے گی، چاہے چھوٹی سی چھوٹی کیوں. تو حق یہ ہے کہ عدل کا حق ادا، انصاف کا عدل، وہ جس کو آپ آئیڈیل جسٹس کہتے ہیں، اس کا ہونا وہاں سب آپ کے سامنے نظر آئے گا. اور وہاں دوسری جگہ پہ کہا ہے وہ قضی بالحق کے، اور پھر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وکیل الحمد للہ رب العالمین، ساری کائنات بول اٹھے گی کہ اللہ تعریفیں اس کے لیے ہیں کہ جس نے یہ سارا حق کر دکھایا. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی سر؟ اس میں سر یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ جو مجرم ہوگا وہ بھی اقرار کرے گا. دنیا میں تو یہاں سزا ہو جاتی ہے مجرم کو، لیکن وہ آخری دم تک کئی دفعہ اقرار نہیں کرتا، میں نے چوری نہیں کی، میں نے قتل نہیں کی. لیکن یہاں حق ایسا لگتا ہے کہ اتنے ثبوت ہوں گے، دور ہو جائے گا میں کہ آپ ہاں کو بتا بالکل. چکا ہوں سر، میری بات سنیں، کہ کافر اتنا اس کو بھی یہ بات دل میں صاف کہے گا کہ اللہ الحمدللہ. کیوں؟ اس کے جرم کے ثبوت اس کے ہاتھ پاؤں کان آنکھیں دے رہی ہیں، لہذا وہاں اللہ ہر چیز کا ثبوت بردرجہ اتم موجود ہوگا. اس لیے وہ چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عدل کا کوئی شائبہ تک کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، شائبہ تک نہیں. بات سمجھ گئے نہیں؟ جزاک اللہ. اچھا، تو آپ نے دیکھا کہ یہ آیتیں کتنی اہم ہیں. اب ذرا ایک منظر دیکھیں، منظر بڑا غور سے دیکھیں. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، یہ اللہ کیسے منظر دکھا رہا ہے ہمیں. آپ سوچیں تاکہ میں اور آپ پوری طرح آگاہ ہو جائیں کہ آخرت میں کیا پیش آنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسیق الذین، وہ لوگ گروہ در گروہ لے جائے جائیں گے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ادھر الی جہنم، جہنم کی طرف. زمرہ، گروہ در گروہ. یہ فرعون کی امت جا رہی ہے، یہ مشرف کی امت جا رہی ہے، جس نے کہا اور لوگوں نے تالیاں بجائیں. اس لیے بڑے سوچ کے کہ اللہ کا حکم جو ہو اسی پر آپ کہنا چاہیے آمین، کبھی تالیاں ایسی نہیں پیٹنی چاہیے. تو گروہ در گروہ جو کافر ہیں، جنہوں نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، ان کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے. یہ منظر آپ کے اور میرے سامنے رکھ دیا گیا. حتی اذا جاؤ، جب یہ وہاں پہنچیں گے نا، کہاں؟ جہنم میں. فتحت ابوابها،
اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لہم، اور ان سے کہا جائے گا، کون کہے گا؟ خزنتھا، اس کے جو چوکیدار ہیں، داروغے ہیں جہنم کو، وہ کہیں گے، کیا سوال کر رہے ہیں؟ سنیں، الم یاتکم رسل منکم، کیا تم میں سے وہ رسول نہیں آئے، یتلون علیکم آیاتی، جو میری آیات پڑھ کے تمہیں سناتے تھے، آیات ربکم، تمہارے رب کی آیات پڑھ کے، وینذرونکم لقاء یوم ھذا، اور تمہیں اس دن کی مواد سے ڈراتے تھے۔ قالو، تو وہ جواب دیں گے، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، ہاں آئے تھے مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک چکا، اور اب ان کو، کیونکہ وہ سارے مراحل سے گزر کے آئے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہم کافر ہیں اور ہم پر اللہ کا عذاب فیصلہ ہوگا، یہ ان کو بتا رہے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس پورے آیت میں یہ کیوں دروغے ان سے پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ کیا تمہارے پاس انبیاء نہیں آئے تھے اور انہوں نے تمہیں اس کے بارے میں بتایا نہیں تھا؟ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ یہ سوال آپ کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے جب یہ آیت پڑھ رہے ہیں۔ سر ان کو خود دکھ ہوگا کہ یہ کیا جہنم میں جا رہے ہیں، انہوں نے جب رسول آئے تھے تو کیوں نہ ان کا کہنا مانا، مان لیتے تو نہ جہنمی ہوتے نا۔ میں نے آپ سے جو سوال کیا ہے نا، وہ سوال یہ ہے کہ جہنم کے داروغے اس سے سوال کیوں کر رہے ہیں، آپ اس کے جواب اور دے رہے ہیں۔ اس لیے کہ وہ چیختے چلاتے روتے۔ دیکھیں، ایک منٹ، ہمیشہ سوال کا جواب دیں، جو آپ کے ذہن میں سوال ہے اس کا جواب لیں۔ یہ بڑا غلط ہے کہ آپ سوال جواب گندم اور جواب چنا۔ ہاں جی، آپ کچھ کہہ رہی تھی نادرہ بھابی۔ اس لیے کہ جب جہنم میں داخل ہوں گے تو چیخیں چلائیں گے اور آہذاریاں کر رہے ہوں گے، تو اس لیے پوچھیں گے داروغہ جہنم کے کہ تم کو ڈرانے جہنم، والے آئے تھے تو نہیں، آپ بڑی لمبی بات کر رہے ہیں۔ جہنم اتنی خوفناک اور اتنی دائمی اور ابدی ہوگی کہ وہ جہنم کے داروغے ان سے پوچھیں گے، اور تم نے کیا کیا، یہ کہاں پہنچ گئے ہو، تمہارے پاس کیا رسول نہیں آئے تھے، کیا انہوں نے تم سے یہ سارا بتایا نہیں تھا کہ یہ کتنا ہولناک مناظر ہے؟ یہ ہے وہ وجہ جب وہ سوال ان سے پوچھ رہے ہیں۔ اچھا، اب وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں نے صرف 4 آیتیں کی ہیں، لیکن یہ آیتیں دیکھ لیں، یہ منظر آپ کے اور میرے سامنے رکھ کے ہمیں کفر کے بدترین خوفناک اور ہولناک حالات سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں سدھر جاؤ، اللہ کی ہدایت پر قائم ہو جاؤ، یہی حق ہے۔ اگر تم اس کو چھوڑو گے، اس کا انکار کرو گے، تو یہ ہے تمہارا حشر، جو اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ ہمارے سامنے کہ یہ ہیں جہنمی، یہ جہنم میں جا رہے ہیں، یہ ان سے پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں جہنم کے داروغے۔ کیا آپ کو اور مجھے ان باتوں کو اچھی طرح نوٹ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا قرآن اس لیے آیا کہ ہم ثواب کے لیے پڑھیں؟ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے۔ ہدایت پہ چلو گے تو ثواب ملے گا، اللہ ضرور ثواب دے گا، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ جی سر، اگر ہو سکے تو سر کل یہ ذرا وضاحت کر دیجیے گا، یہ جو لکھا ہے نا انہوں نے، دربان پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی رسول تو نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے، اب ہمیں پتہ ہے خاتم النبیین ہو چکا ہے، رسولوں کا سلسلہ ختم ہے، اب جو کافر ہیں جو حضور کے بعد آئیں گے ان پہ بھی یہ سوال لاگو ہوگا یا ان کے اوپر کوئی اور سوال ہوگا؟ اچھا، اب بڑے غور سے سنیں آپ کے سوال کا جواب۔ پہلی بات یہ ہے کہ میری فطرت کے اندر اللہ نے جب پیدا فرمایا تو حق و باطل کی تمیز رکھی، دونوں راستے مجھے بالکل صاف اللہ نے اس وقت بتا دیے، اور میں نے جب اللہ نے مجھ سے عہد لیا تو الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، ہم نے بالکل وہاں کہا، کیوں؟ ہماری فطرت تھی۔ ایک تو اس فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان سے جواب کر لیے، نمبر 1۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے، جتنی کتابیں، انہوں نے ایک ہی میسج دیا کہ اعبدوا اللہ۔ اب
ہمارے سامنے اللہ نے بتایا کہ جنہوں نے اس کے انکار کیا، مہلت دی اللہ نے، لیکن پھر بالآخر ان کو عذاب آیا، اور جو نیکی پہ دعوت قبول کری ان کو بچا لیا۔ اب آپ کی بات اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو اب وہ ایک ذمہ داری تو ہماری یہ بھی ہے کہ ہم خود بھی اس پر عمل کریں اور کافروں کو بھی دعوت دیں۔ وہ جو آپ پڑھتے ہیں نا سورہ اس میں اپنے والعصر میں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلا کام کہ خود عمل کریں، نیک ایمان لا کر عمل کریں، وتواصوا بالحق، اور اس حق کو دوسروں کو تلقین کریں۔ یہ آپ کا اور میرا فرض ہے۔ اگر ہم نے نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 کام کیے ہوں گے، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، نمبر 2، اور تیسرا وتواصوا بالصبر۔ تو یہ آپ کی اور میری ڈیوٹی ہے۔ اب انبیاء نے نہیں آنا تو میں نے اور آپ نے، ہم نے دنیا میں سب کچھ کیا، لیکن ہم نے احکامات کا جو قرآن نے بتائے ہیں اس کا پاس نہیں کیا۔ اب بھی موقع ہے میں اور آپ اور ہر پڑھنے سننے والا سدھر جائے۔ اب بات سمجھ آ گئی اس نبی صاحب؟ ہاں جی سر، اس کا مطلب ہے جو رسول جو آیا یہاں پہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ عمومی، یعنی وہ خاص طور پہ پیغمبروں کی طرف بھی ہے، اور عوام جو آگے پیغام پہنچائے، جس طرح آپ بتا رہے ہیں نا کہ ہم بھی پیغام پہنچائیں، تو ہم بھی ایک قسم کے پیغام پہنچانے والے ہوں۔ سر یعنی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن بشیر ہے، نبی بھی بشیر ہے، کن لوگوں کے لیے؟ جنہوں نے اس کی دعوت ایکسیپٹ کی، اور قرآن بھی نذیر ہے، وارننگ دے رہا ہے، نبی وسلم بھی وارننگ دے رہے ہیں، دونوں کے نام قرآن کو بھی اور کتابوں کو بھی اللہ نے بشیر اور نذیر کہا ہے۔ وہ بات کیوں نہیں سمجھتے آپ؟ کیوں نہیں کھول کے اس کو سمجھتے؟ ٹھیک، سر جزاک جی اب انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، اب امت محمدیہ پہ یہ اس کی ذمہ داری ہے اس پیغام کو آگے پہنچانا۔ آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے شبانہ؟ جی سر، ہم امت ہی ہیں نا، سب پہ ذمہ آپ داری کے۔ وتواصوا بالحق کے وہاں کیوں آیا ہے سورہ والعصر میں؟ جی سر جی، اس میں 2 انفرادی کام ہے اور 2 اجتماعی ہیں، سارے مل۔ بالکل، یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں، اس کا جواب دینا ہے، اور کامیاب وہ ہوگا جس نے یہ تینوں کام کیے، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قرآن پڑھ سمجھ کے پڑھیں تو بالکل کلیئر اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں لگائی ہیں، ہمیں اپنا نائب بنایا ہے، اس نے صاف صاف نہ صرف ہمیں ذمہ داریاں بتائی ہیں بلکہ وہ سب کچھ ہمیں دے دیا جس کے تحت ہم یہ اسباب، وسائل، ذرائع، ذہانت، حکم، کتابیں، رسول بھیج دیے۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سر بالکل۔ تو ٹائم ہو گیا ہے آج جی میں نے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اس پہ مجھے وہ حدیث بھی یاد آ گئی کہ ہر بچہ جو دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے والدین اس کو یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے نا، یہ حدیث بھی نہیں کرائے گی اس کے ساتھ، یہ جو بھائی نے سوال کیا ہے؟ گزارش یہ ہے جی کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور میں نے آپ کو بتایا ہے فطرت پہ جی پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے، کہ نیکی اس کو پسند ہے۔ وہ جو سورہ شمس کی آیت ہے کہ فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہی آپ اپنی فطرت پہ پیدا ہوا ہے کہ اس کو نیکی اور بدی کی تمیز اس کے اندر رکھ دی ہے۔ جی لہذا حدیث بالکل آپ نے ٹھیک کوٹ کی ہے، اور یہ مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہاں بات جی سمجھ کلیئر ہے؟ جی کلیئر ہے۔ جزاک اللہ سر، جزاک اللہ۔ تو قرآن کو برائے کرم سمجھ کے پڑھیں، پورے سوالوں کے جواب آپ خود جب سمجھ کے پڑھیں گے تو سوال اٹھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا کمال ہے۔ میں آپ کو بتاؤں نا، میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جب آپ کو سوال اٹھتا ہے اور آپ اس کی طلب اور تڑپ میں کوشش کرتے ہیں، اللہ ضرور مدد کرتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتے ہیں ہم ضرور راستے دکھاتے ہیں۔ آپ کو کوئی بندہ مل جائے گا،
اللہ بھیج دے گا جو آپ کو بتا دے گا کہ بھائی یہ تمہاری کنفیوژن ہے. کوئی کتاب آج اپنے سامنے آ جائے گی، کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کا بندوبست ضرور کر دیتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ رکھے جو پیارے نبی بالکل کریم صحیح صلی کہہ اللہ رہے علیہ ہیں وسلم سر. اتنا روئے تھے کہ یہ فریضہ ہے مجھ پہ پیغام اگر شاید میں صحیح پہنچا سکوں کہ نہیں پہنچا سکا. اب اس امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بالکل برائی. جی بالکل جی آپ نے ٹھیک کہا. جی ہم جی اس اللہ تو آپ دیکھیں نا کتنے بڑے مجرم ہیں ہم پاکستان کے لوگ کہ ہم نے زمین اللہ کے وعدے پر لی اور اللہ نے کتنی پیاری زمین ہمیں دی، سارے ذرائع وسائل اس کے اندر، اور آج 75 سال سے زائد لوٹ مار کر کے ہم نے اس کو کنگال اور ویران کر دیا. جی جی اس سے بڑا کوئی مجرم کائنات میں ہم پاکستانیوں کے علاوہ کوئی ہے جس نے اللہ سے وعدہ کیا اور وعدہ خلافی کی انتہا کر دی ہو؟ سوچیں. استغفر 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 اللہ. اور کلمہ پڑھ کے انسان مسلمان ہوتا ہے، اور کلمہ پڑھ کے ہی ہم نے کلمے کی بنیاد پہ یہ لیا ہوا یہ ہے. ابھی ختم ہو جائے نا تو جی میں آپ کو کلمے کا معنی جو آئیں گی نا ہماری چاروں کل، اس میں جی آپ دیکھیں گے کہ کیا اللہ نے ان کل میں کتنا بڑا میسج رکھا ہے انسانیت کے لیے. سر جی، انسان نے کلمے کا مطلب ہی نہیں سمجھا نا. بالکل آپ نے سمجھتے ٹھیک تو کہا. یہ انشاءاللہ جب کھلے گا نا آپ کے سامنے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی بات. اللہ آپ کو بہت انشاءاللہ جزائے خیر دے. لیکن انشاءاللہ. بہت افسوس ہوتا ہے، بہت دکھ ہو رہا ہے ہمیں، اپنی کوتاہیوں کا بھی ہو رہا ہے. بس اللہ میں معاف کر کہ صحیح اللہ پیغام. معاف اللہ معاف اس کو کرتا ہے جو پہلے اپنی غلطی کو تسلیم کرے، اللہ سے معافیاں مانگے اور پھر ان سے بچے. جی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے، صحت دے، اور ان ساری کلاس والوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے. اور آگے ربنا پوچھا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک آمین ثم آمین. ہم لوگوں کو سب کو اللہ پاک معاف کر دے سر. اور اسی طرح جیسے آپ سمجھاتے ہیں اللہ پاک ہم لوگوں کو سب کو توفیق دے سمجھنے کی اور عمل کی، اور ہم لوگوں کی اولادوں کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو بھی اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں ہم لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دے بس. آمین آمین ثم آمین.